حقائق ٹی وی کے معزز دوستوں، میں ہوں محمد فیصل۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کا شروع سے یہ دستور رہا ہے کہ وہ دنیا میں دریافت ہونے والی مختلف چیزوں کی باقیات کو تحقیق کرنے کے بعد اس کے حلیے اور اس کے وجود کے بارے میں ایک حتمی شکل تشکیل دیتا ہے، جس کو آپ نظریہ ارتقاء کا نام دیتے ہیں۔ ناظرین محترم، اس نظریے کی سب سے بڑی مثال جو ہمارے سامنے ہے وہ ہے ڈائنوسار، جن کی شکل اور جسامت ہم اس نظریہ ارتقاء کی بدولت ہم بتانے کے قابل ہوئے۔ اسی طرح اگر آپ کسی بندر کو انسان کہیں تو جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، بندر پہلے انسان تھے یا انسان بندر۔ آپ کو شاید لگے کہ یہ سوال اتنا ہی فضول ہے جتنی کہ انڈے اور مرغی پر یہ بحث کہ پہلے انڈا آیا تھا یا مرغی۔ اب دوستو، چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی جانب، لیکن موضوع کی گہرائی میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے ابھی تک اس حقائق نامی منفرد چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ انسان کے وجود میں آنے کے بارے میں دو بنیادی نظریے ہیں۔ ایک یہ کہ باقی مخلوق کی طرح اسے ایک غیبی طاقت نے تخلیق کیا ہے۔ یہ نظریہ مختلف مذہبی عقائد کے ساتھ معمولی طور پر بدلتا رہتا ہے، اور دوسرا یہ کہ انسان ارتقائی عمل سے گزرتے ہوئے اس شکل میں پہنچا ہے جس میں وہ آج نظر آتا ہے۔ یہ نظریہ برطانوی سائنسدان چارلس ڈارون نے 19ویں صدی میں پیش کیا تھا۔ اب ڈارون کی اس تھیوری کو کچھ لوگ نہیں مانتے، ان کے نزدیک یہ بات سچ ثابت نہیں ہوتی۔ ہمارے آباء و اجداد نے کبھی نہ تحریری طور پر اور نہ زبانی یہ نہیں کہا کہ انہوں نے کسی بندر کو انسان میں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا تھا، اور نہ ہم نے کسی پرانی کتاب میں ایسا پڑھا ہے، اور نہ اپنے بزرگوں سے کسی کہانی میں ایسا سنا ہے۔ اب ناظرین محترم، بات کرتے ہیں کہ انسان نما نظر آنے والی مخلوق نیاندرتھال کی۔ تقریباً 40,000 سال قبل نیاندرتھال یعنی قدیم انسان جیسی مخلوق کے کرۂ ارض سے خاتمے کے متعلق ابھی بحث جاری ہے، لیکن ناظرین، ارتقائی علم حیات کے ماہرین ان کے خاتمے کی وجہ کے طور پر اور جدید انسانوں کے مابین جنگ کی بات کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، اس حوالے سے کہا جاتا ہے تقریباً 6 لاکھ سال پہلے انسانیت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک گروہ افریقہ میں مقیم رہا جن سے ہم نکلے ہیں، دوسرا سمندر پار ایشیا اور پھر یورپ کو نکل گیا، جن کو ہومو نیاندرتھال کہتے ہیں۔ نیاندرتھال ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، ہم کون تھے اور ہم کیا ہو سکتے تھے۔ نیاندرتھال کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جنگ کرنے میں ماہر اور خطرناک جنگجو تھے، جن کا مقابلہ صرف جدید انسانوں سے کیا جا سکتا ہے۔ یہ لوگ شکار کرنے میں بہت ماہر تھے۔ حقائق ٹی وی کے قابل معزز دوستوں، کہا جاتا ہے کہ جنگ انسانی جبلت کا ایک داخلی جزو ہے۔ جنگ جدید ایجاد نہیں بلکہ ہماری انسانی سوچ کا ایک قدیم بنیادی جزو ہے، جن کے نقوش ہمیں آثار قدیمہ کی صورت میں ملتے ہیں۔ تاریخی طور پر تمام لوگوں نے جنگیں لڑی ہیں۔ ہماری قدیم ترین تحریر جنگ کی داستانوں پر مبنی ہے۔ آثار قدیمہ میں قدیم قلعے، جنگ اور قبل از تاریخ قتل عام کے مقامات کے شواہد ملتے ہیں جو ہزاروں سال قبل وقوع پذیر ہوئے تھے۔ نیاندرتھال حیرت انگیز طور پر ہمارے جیسے تھے۔ انہوں نے آگ جلائی، وہ اپنے مردوں کو دفن کرتے تھے، جانوروں کے دانتوں سے زیورات بناتے تھے اور پتھروں سے قبریں تیار کرتے تھے۔ اگر نیاندرتھال میں ہماری بہت سی تخلیقی صلاحیتیں قدرے مشترک تھیں تو ان میں ہماری بہت سی تباہ کن صلاحیتوں میں بھی مشترک ہو سکتی ہیں۔ آثار قدیمہ کے ریکارڈ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ نیاندرتھال کی زندگی پرامن نہیں تھی۔ ناظرین محترم، جیسا کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ نیاندرتھال وسیع پیمانے پر ماہر شکاری تھے، اور وہ بھالے کے استعمال سے ہرن، پہاڑی بکرے، باراسنگا، بھینسیے، یہاں تک کہ گینڈے اور ہاتھی کا شکار کرنے سے بھی نہیں ڈرتے تھے۔ اس بات سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں یہ لوگ کتنے طاقتور تھے، اور اس کے ساتھ قبل از تاریخ کی جنگوں کی کچھ باقیات ملی ہیں جن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ قدیم دور میں خطرناک طریقوں سے جنگ کرتے تھے، جن میں سر پر ڈنڈے مار کر قتل کرنے کا مؤثر طریقہ تھا۔ ڈنڈے تیز، مضبوط اور ان کے چھوٹے ہتھیار تھے، اور اس کے ساتھ ان کی کھوپڑی پر چوٹ کے نشانات موجود تھے۔ نیاندرتھال میں بہت سے ٹوٹے ہوئے بازو کے ساتھ ان میں چوٹ کے نشانات بھی ملے ہیں۔ یہ چوٹیں مردوں میں عورتوں کی نسبت زیادہ تھیں۔
ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس قسم کی نسل کے انسانوں کے ڈی این اے کا بہت بڑا حصہ بحر الکاہل کے جزیرے پر آباد میلانیزین نسل کے انسانوں میں بھی موجود ہے۔ ماہرین کی ٹیم نے سائبیریا سے ملنے والی 5 سے 10 سال کے درمیان عمر کی لڑکی کی جسمانی باقیات سے حاصل کیے گئے ڈی این اے کا تجزیہ کیا تو پتہ چلا کہ یہ ڈی این اے ڈینیسووا آبادی یعنی نیندرتھال نسل کی رشتہ دار ہے۔ جب اس لڑکی کے ڈی این اے کا موازنہ موجودہ نسل انسانی سے کیا تو مزید یہ بات سامنے آئی کہ ان کے جنیاتی علوم کافی حد تک پاپوا نیو گینی کے جزائر پر آباد موجود انسانوں کے ساتھ مماثلت پائی گئی، لیکن یورپ اور ایشیا میں پائے جانے والے انسانوں سے کوئی تعلق نہیں ملا۔ ارتقاء کے ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس نسل کی جینس چیز میں بھی موجود ہے۔ ناظرین، اب تک انسانوں کی نیندرتھال نامی قدیم نسل کی باقیات یورپ اور ایشیا کے 300 مختلف علاقوں سے مل چکی ہیں۔ سائنسدانوں کا کافی عرصے سے یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ انسان کی مختلف نسلیں 10 لاکھ سال پہلے سے مختلف ادوار میں مختلف مقامات پر موجود رہی ہیں، مگر ان کی یہ آبادیاں چونکہ زیادہ تر گرم علاقوں میں تھیں، لہٰذا ان قدیم انسانوں کی ہڈیاں محفوظ رہنے کے امکانات انتہائی کم ہیں۔ ناظرین محترم، ابھی تک ایک مکمل ڈھانچہ دریافت نہیں ہوا۔ اس وقت ہم آپ کو جو بھی معلومات دے رہے ہیں ان کے ہڈیوں کے مختلف اعضاء کو اکٹھا کر کے ان کی حتمی شکل پیش کی گئی ہے۔ اگر ماہرین کو ان کا مکمل ڈھانچہ مل جائے تو ان کے حوالے سے جو شکوک و شبہات ہیں وہ مزید واضح ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ انسانی نسل میں تھے یا کسی نیندرتھال و نسل میں سے؟ نیندرتھال کا قد 4 فٹ 5 انچ کے قریب تھا، لیکن وہ ایک برفانی دور کے حساب سے ایک مضبوط قد کاٹ اور جسامت کے مالک تھے۔ یہ لوگ اتنے طاقتور تھے کہ سرد ترین اور گرم ترین ماحول میں بھی اپنے آپ کو رہنے کے قابل بنا سکتے ہیں، جو موجودہ نسل کے انسانوں میں یہ خوبیاں دور دور تک دیکھنے کو نہیں ملتی۔ سرد موسم سے مراد وہ موسم جو کسی چیز کو سرد کر دے۔ جی ناظرین محترم، آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو لائک کیجئے اور سبسکرائب کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی بھی کیجئے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔